ساری بات توفیق کی ہوتی ہے۔ جب اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے تو سجدے کی توفیق واپس لے لیتا ہے۔ فرض نمازیں بھی ادا نہیں ہوتی، اور جب ادا کرنے پہ آتا ہے تو آدھی راتوں کو جگا کے اپنے حضور کھڑا بھی کر دیتا ہے، سجدے کی توفیق بھی دیتا ہے، رو رو کر توبہ بھی کرواتا ہے، قبول بھی کرتا ہے، اور جو مانگا جائے وہ بھی دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص مغرب کے بعد 6 رکعتیں اس طرح پڑھے کہ ان کے درمیان کوئی واہیات گفتگو نہ کرے تو یہ 12 برس کی عبادت کے برابر ہے۔ جب وضو کرنا مشکل لگ رہا ہو تو یہ سوچا کرے گناہ دھونے جا رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ہر ایک جب تک وہ اپنی اس جگہ پر ہی ہے جس جگہ اس نے نماز ادا کی، اور وہ نہ کلام کرے اور نہ اپنی جگہ سے کھڑا ہو، تو اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس کو بخش دے، اے اللہ اس پر رحم فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بھی ہر فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھتا رہا، اس کے لیے جنت میں جانے کے لیے موت کے علاوہ کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، نماز کی فکر اپنے اوپر فرض کر لو، اللہ کی قسم دنیا کی فکر سے آزاد ہو جاؤ گے اور کامیابی تمہارے قدم چومے گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص جمعے کے دن غسل کرتا ہے اور جس قدر ممکن ہو پاکیزگی حاصل کرتا ہے اور اپنے تیل میں سے تیل لگاتا ہے یا اپنے گھر کی خوشبو میں سے خوشبو لگاتا ہے، پھر نماز کے لیے اس طرح نکلے کہ 2 آدمیوں کے درمیان نہیں گھسے، اور جتنا اس کے مقدر میں ہے نماز پڑھ لے، اور جب امام خطبہ پڑھے تو خاموش رہے، تو اس جمعے سے لے کر دوسرے جمعے تک کے گناہ بخش دیے جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ اور کوئی نماز بھاری نہیں۔ اپنے گھروں میں نماز پڑھا کرو اور انہیں قبریں مت بنا ڈالو۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل درپیش ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہو جاتے، سجدے طویل کرتے، مشکلیں قلیل ہو جائیں گی۔ جب قرآن اور نماز ہمارے معمول کا حصہ بن جائیں تو خوشیاں اور سکون ہماری زندگی کا معمول بن جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے، صبر اور نماز کے ذریعے اللہ سے مدد طلب کرو۔ یہ نماز بہت بھاری ہوتی ہے سوائے ان لوگوں کے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی مشکل پیش آتی یا کسی بات سے غمگین ہوتے تو آپ نماز پڑھنے لگتے۔ نماز شیطان کی شکست اور مومن کی جیت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے جان لیا کہ نماز لازمی حق ہے اور پھر اسے عطا بھی کیا تو وہ جنت میں داخل ہوگا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ آدھی رات میں اٹھ کر ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے اپنے تھرتھراتے ہوئے جسم اور کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ چائے نماز پہ کھڑے اپنے رب کے آگے سجدہ ریز ہونے اور پھر اس سے گفتگو کرنے میں جو لطف ہے وہ دوسری کسی شے میں نہیں۔ اللہ بھول چکا، زندگی آزمائش بن گئی،
دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ پوچھا نماز فجر پڑھتے ہو؟ کہا آنکھ نہیں کھلتی۔ سجدے سے نہ اٹھے دل، ایسی کوئی نماز دے، مجھے عشق دے اپنی ذات کا، مجھے کن سے نواز دے۔ صبر اور نماز سے مدد لیا کرو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فجر کی نماز عشق خدا کی مٹھاس بڑھا دیتی ہے۔ جانتے ہو اللہ کو کیا پسند ہے؟ تمہاری سردی کی نماز۔ جب تم اپنا گرم بستر چھوڑ کر نماز فجر کے لیے اٹھتے ہو اور اس کی محبت میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے ہو تو یہ محبت دنیا کی ہر محبت پر غالب آ جاتی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، میرا جی چاہتا ہے کہ میں اپنے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا جی چاہتا ہے کہ میرا رب مجھ سے بات کرے تو میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ذکر الہی جب دل کی دھڑکن بنتا ہے، خون کا حصہ بنتا ہے، تو سارا بدن خود بخود اصلاح کی طرف چل پڑتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے دکھاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس شخص نے دکھاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا، اور جس شخص نے دکھاوے کے لیے صدقہ خیرات کیا اس نے شرک کیا۔ فجر کا ایک ایسا لمحہ جب ایک محبوب اپنے محبوب سے سجدے میں جھک کر ملاقات کرتا ہے، یہ وہ لمحہ ہے جب عرش اور فرش میں کوئی فاصلہ باقی نہیں رہتا، نہ آنسوؤں پہ کوئی اختیار ہوتا ہے اور نہ دل پر۔ محبت اپنے جوش پہ ہوتی ہے، آنکھوں سے جب آنسو گرنا شروع ہوتے ہیں تو عرش سے ایک آواز آتی ہے، اے میرے محبوب بندے، مانگ تو کیا مانگتا ہے، بول تو کیا چاہتا ہے۔ بس الفاظ نکلتے ہی عرش سے کن کی صدا آتی ہے۔ وقت پر ادا کی ہوئی نماز اللہ کو تمام اعمال میں زیادہ محبوب ہے۔ نماز وہ واحد حکم ہے جسے اللہ نے آسمان سے وحی کے ذریعے نہیں اتارا، بلکہ اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پر بلا کر تحفے میں دیا۔ بے سکونی بڑھ جائے تو عبادت کا وقت بڑھا دو اور اللہ سے بات کرو اور اپنے دکھ کا مداوا اسی سے مانگو، وہی رحیم اور کریم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لوگ جمعے کی نماز چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دیں گے، پھر وہ لوگ غافل لوگوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بندے اور کفر کے درمیان نماز چھوڑ دینے ہی کا فاصلہ ہے۔